الأولى وإن كان قبله والآخر بلا آخر يكون بعده الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن نعته أوهام الواصفين ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد عن أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المزلومين الميامين الذين قال الله تعالى في شأنهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين من الأزل إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صلوات محمد وآل محمد. سب سے پہلے آپ تمام مؤمنین و مؤمنات کی خدمت میں اور بالخصوص پردے غیبت میں موجود حجت دوران یوسف زہرا امام زمان کی خدمت میں شہادت امام رضا علیہ السلام کی مناسبت سے تسلیت و تعزیت عرض کرتا ہوں. خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خدا تمام مؤمنین و مؤمنات حاضرین مؤمنین و مؤمنات کی مشکلات پریشانی کو حل فرما. ہمارے اعلان حق محمد والے محمد جو حاجات رکھتے ہیں ان کے حاجات پوری فرما. ہمارے الہ مومنین و مؤمنات کو سوائے غم محمد والے محمد کے کوئی غم نہ دکھا. خدایا جو نوجوان طالبی میدان میں ہیں روزگار کی تلاش میں ہیں کاروبار کر رہے ہیں ان کے رزق و مال و عزت و آبرو و علم میں اضافہ فرما. ہمارے الہ ہمارے مرحومین جو یقیناً اس وقت محتاج ہے اور اس وقت بے بسی اور بے کسی کے عالم میں ہیں ان کا انعام عمل منقطع ہو چکا ہے. جو وہ کر سکتے تھے وہ کر چکے. اب مہلت کی گھڑی ان کے لیے ختم ہو گئی ہے. وہ اپنے لواحقین اور پسماندگان کی طرف امید کی نگاہیں رکھے ہوئے ہیں. بار الہ پروردگار محمد والے محمد کا ان کا عالم برزخ ان کے لیے آسان فرما. بار الہ شفاعت محمد والے محمد اور جوال معصومین میں انہیں جگہ نصیب فرما. ہماری بھی عاقبت بخیر فرما. یوسف زہرا کے حقیقی منتظرین میں سے اور امام کے ظہور کی زمینہ سازی کرنے والوں میں ہمیں بھی قرار فرما. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے دشمنان کی نابودی کے لیے اور عالم اسلام کی سربلندی کے لیے بر محمد وعلی محمد صلوات صلی اللہ علیہ محمد. مومنین ہم کتنے خوش نصیب ہیں ہمیں ایسے ائمہ ملے جو رؤوف ہیں اور ان کی رأفت اور ان کی رحمت ہمیں ان کی زندگی میں بھی نظر آتی ہے اور جب وہ اس دنیا میں نہیں ہے تب بھی ہمیں ان کی رحمت اور ان کی مہربانی ہم پر محسوس ہوتی ہے. ان حالات میں جو حالات حاضرہ آپ کے سامنے ہیں آپ یقیناً خبروں سے باخبر ہیں. ایک شاعر نے بہترین شعر کہا تھا جو ان حالات پر منطبق ہوتا ہے. حقیقی معنوں میں شاعر کہتا ہے کہ سورہ دہر کے عنوان سے جا کر پوچھو کیا سخاوت ہے یہ قرآن سے جا کر پوچھو. جاؤ جاؤ کسی انجان سے جا کر پوچھو نہ یقین آئے تو ایران سے جا کر پوچھو. قرض میں دیتا ہوں اس واسطے سلطان ہے آج
قرض میں دیتا ہوں اس واسطے سلطان ہے آج، میرے روزے کی بدولت کی تو ایران ہے آج۔ آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا کے سرمایہ دار ایک طرف ہیں اور اپنا پورا سرمایہ صرف کر رہے ہیں، اور اس ملک کا اپنا سرمایہ بھی منجمد کر رکھا ہے، لیکن اس کے باوجود ان پر قابو نہیں پا رہے۔ یہ ایک معجزہ نہیں ہے تو کیا ہے؟ ایک معجزہ مجسم اس دنیا نے دیکھا ہے ان دنوں میں، اور ہم خوش نصیب ہیں کہ اس عصر امام خامنئی و خمینی میں زندگی بسر کر رہے ہیں کہ اپنے ان گناہگار آنکھوں سے اس معجزے کو محسوس کر رہے ہیں کہ وہ ڈیٹرنس، وہ روب اور وہ دبدبا جو ایک ایٹامک پاور کا ہوتا ہے، دو ایٹمی طاقت کے حامل قوتیں اپنی تمام تر زور بازو آزما چکی ہے، لیکن اس کے باوجود ذلت اور رسوائی کے سوا ان کے مقدر کچھ ہاتھ نہیں آیا۔ یہ ایک معجزہ نہیں ہے تو کیا ہے؟ اور پھر شاعر بہترین ہمارے روح کی جلا کے لیے، تازگی کے لیے ایک پیرائے میں اس نے شعر بند کیا ہے، کہتا ہے ان بدلتے ہوئے حالات پہ بھی غور کرو۔ وہ اسرائیل جو کہتا تھا کہ ہمارا دفاعی نظام اس قدر مضبوط ہے کہ پرندہ پر نہیں مار سکتا، ان بدلتے ہوئے حالات پہ بھی غور کرو، دشمن دین کے خطبات پہ بھی غور کرو، اپنے اعداء کے بیانات پہ بھی غور کرو، میرے شیعوں کبھی اس بات پہ بھی غور کرو کس کی ہمدردیاں شامل ہے، برم کس کا ہے، یہ جو چھائے ہو زمانے پہ کرم کس کا ہے۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بنام اہل بیت کے نابودی کے لیے بر محمد و آل محمد صلوات۔ کس کی ہمدردیاں شامل ہے، بھرم کس کا ہے، یہ جو چھائے ہو زمانے پہ کرم کس کا ہے۔ اگر آپ کے زمانے کے امام کی نظر رحمت آپ پر نہ ہو، امام فرماتے ہیں میرے شیعوں میں تم سے غافل نہیں ہوں، اگر ایک لحظے کے لیے بھی میں تم سے غافل ہو جاؤں تو تم اس زمین اور کائنات سمیت غرق ہو جاؤ۔ یہ امام زمانہ علیہ السلام کی نظر رحمت ہے، اور اس مقامی سطح پر بھی آپ اور میں نے بارہا امام کی مہربانی کو محسوس کیا ہے۔ یہ عجیب بات ہے، اور اگر کمظرفی ہوگی، بے معرفتی ہوگی، اگر ہم اس بات کا اعتراف نہ کریں، ہر مرحلے پر یوسف زہرا کی مدد ہمارے بھی شامل حال رہی ہے۔ فرق یہ ہے کہ ہم محسوس نہیں کرتے، فرق یہ ہے کہ ہم معرفت نہیں رکھتے۔ بڑے بڑے ایسے مرحلے ہم پر آ کر گزرے، اگر امام زمانہ کی نظر رحمت ہم پر نہ ہوتی، امام زمانہ کی نصرت ہمارے شامل حال نہ ہوتی، تو ہمارا کیا بیک گراؤنڈ تھا کہ ان حالات کا مقابلہ کر سکتے؟ نہیں کر سکتے تھے۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ یہ ہمارا ذاتی کمال تھا، ہمارے اثر و رسوخ کے سبب ہم ان حالات کا مقابلہ کر سکے، تو یہ غلط ہے۔ یہ امام زمانہ کی رحمت، امام زمانہ کی نصرت تھی جس سے ہم ان حالات کا سامنا کر سکے، ان حالات میں سرخرو ہوئے، اور ہمارے دشمنوں کو جنہیں ہم دشمن نہیں سمجھتے وہ ہمیں دشمن سمجھتے ہیں، ان کو رسوائی نصیب ہوئی، خدا نے ہمیں عز و شرف سے نوازا۔ صلوات پڑھ لیجیے محمد و آل محمد پر۔ اسے محسوس کیجئے اور قدردانی کیجئے، شکریہ ادا کیجئے، شکر گزار ہوں کہ ہر لمحے ہمیں گرنے سے بچانے والی ہستیاں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میرے عزیزوں، تاریخ نے تمام باتیں اپنی دامن میں سمیٹ لی ہیں، ہر بات تاریخ کے اوراق میں موجود ہے۔ ایک ایسا مرحلہ آتا ہے کہ پیغمبر ختمی مرتبت اپنے دوستوں سے، اپنے ساتھیوں سے، اپنے ہمنشینوں سے
مطالبہ کرتے ہیں لاؤ قلم کاغذ لا کر دے دو، میں تمہیں ایک ایسی تحریر لکھ کر دیتا ہوں، میرے بعد تم کبھی بھی گمراہ نہ ہوگے۔ لیکن کہنے والوں نے کہا حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے کتاب خدا کافی ہے۔ لیکن ایک زمانہ گزرا، ایک ایسا زمانہ آیا کہ فرزند رسول امام علی رضا علیہ السلام نشاپور سے گزر رہے ہیں۔ انہیں افراد کی اولاد جنہوں نے قلم کاغذ دینے سے انکار کیا تھا، آج اپنے ہاتھوں میں قلم بھی اٹھائے ہوئے، کاغذ بھی اٹھائے ہوئے کھڑے ہیں اور یہ مطالبہ کر رہے ہیں فرزند رسول آپ یہاں آئے ہیں، آپ یہاں قلم رنجیدہ ہوئے ہیں، اے فرزند رسول کم از کم ایک اپنے نانا کی حدیث ہمیں لکھوا دیجئے۔ اپنے مجسم، اپنے عملی اظہار کے ساتھ انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ ہمارے آباء و اجداد نے جو کہا تھا ہمارے لیے کتاب خدا کافی ہے، وہ کتاب خدا کافی نہیں، بلکہ ہمیں آج بھی فرزند رسول کے فرامین کی احتیاج ہے۔ سبحان اللہ، ثابت کیا۔ محمد صلی محمد وآل محمد۔ لیکن پیغمبر ختمی مرتبت نے بھی کیا کیا؟ ایک ایسا نظام، ایک ایسا سلسلہ دیا کہ امام علی رضا علیہ السلام نے ایک ایسے حدیث کا انتخاب کیا، فرمایا میں نے اپنے بابا سے سنا، انہوں نے اپنے بابا سے سنا، انہوں نے اپنے بابا سے سنا، اور انہوں نے اپنے بابا سے سنا، اور انہوں نے اپنے بھائی حسن مجتبیٰ سے سنا، حسن مجتبیٰ نے اپنے بابا امیر المؤمنین علی سے سنا، اور علی نے رسول اللہ سے سنا، رسول اللہ نے جبرائیل سے، اور جبرائیل نے خدا سے سنا کہ خدا نے کہا کلمۃ لا الہ الا اللہ حصن فمن دخل حصن امن من عذابی۔ یہ سلسلہ نسب اس قدر پر رونق اور اتنا بامعرفت اور اتنا نورانیت کا حامل ہے، امام احمد بن حنبل کہتے ہیں اگر یہی سلسلہ سند کسی دیوانے کو لکھ کر تعویذ دے دیا جائے وہ دیوانہ درست ہو جائے، دیوانہ شفایاب ہو جائے، اس کے سلسلہ کو ذہب کہتے ہیں۔ امام علیہ السلام نے ظہور امام زمانہ علیہ السلام بآواز بلند صلوات۔ امام نے ایسے ہی اس حدیث کا انتخاب نہیں کیا، امام نے اس ماحول کی توضیح کرنے کے لیے یہ حدیث کا انتخاب کیا۔ کل تم اس تحریر کے احتیاج کا انکار کر رہے تھے، دیکھو یہ ایک سلسلہ ہے، اگر اس سلسلے سے مربوط رہتے، اگر اس سلسلے سے منسلک رہتے تو تم خدا سے مل سکتے تھے، اور خدا سے ملنے کے بعد وہ حدیث قدسی بیان کی، کہا کہ کلمۃ لا الہ الا اللہ، اس لیے خدا نے فرمایا ہے کہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، جو اس قلعے میں داخل ہو گیا اس نے نجات پا لیا، امن من عذاب، خدا کے عذاب سے نجات پا لیا۔ امام نے کیا پیغام دیا جانتے ہیں؟ امام نے یہ پیغام دیا، یہ جملہ کہا اور پردہ حائل کر کے امام کی سواری وہاں سے گزری، تمام لوگ منتظر ہیں، جانتے ہیں کہ امام کا مقصد یہ حدیث یہیں تک پہنچانا نہیں ہے، بلکہ کہا کچھ ہے لیکن پہنچانا کچھ مقصود ہے۔ امام کی سواری آگے بڑھی، پردہ اٹھا، امام واپس متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ یہ تمام چیزیں جو میں نے تمہیں بیان کی، کلمہ لا الہ الا اللہ اس میں خدا ہے، خدا کا قلعہ ہے، جو اس میں آ جائے عذاب خدا سے معمول ہوگا، لیکن بشرطہ وشروطہا وانا من شروطہا، اگر تم لا الہ الا اللہ سے عذاب خدا کی ضمانت لینا چاہتے ہو تو اس کے لا الہ الا اللہ کہنے کے ساتھ کچھ شرائط بھی ہے، اور میں ان شرائط میں سے ایک شرط ہوں۔ لا الہ الا اللہ بہت سے لوگ کہتے ہیں، لیکن نجات ممکن نہیں ہے جب تک لا الہ الا اللہ کی شرائط پر عمل نہ کیا جائے۔ میرے عزیزوں، امام نے کیا بتا دیا کہ لا الہ الا اللہ بھی تب تمہیں فائدہ دے گا جب آل رسول کے دامن سے متمسک رہو گے، ورنہ لا الہ الا اللہ شیطان بھی کہتا تھا،
خدا کو ماننا، لا الہ الا اللہ کہنا توحید کا کمال نہیں بلکہ توحید کی ابتدا ہے۔ خدا کو ماننا کمال توحید نہیں ہے بلکہ کمال توحید خدا کو ماننے کے بعد خدا کی بھی ماننا ہے۔ خدا کو تو شیطان بھی مانتا تھا، شیطان اور مومن میں فرق کیا ہے کہ شیطان خدا کو مانتا ہے لیکن خدا کی نہیں مانتا، وہ اپنے ضمیر، اپنے اس سوچ اور اپنے اس عقل ناقص کے پیچھے چلتا ہے۔ لیکن ایک بندہ مومن یؤمنون بالغیب کے مصداق غیب پر یقین رکھتا ہے، غیب پر ایمان رکھتا ہے، وہ خدا کو بھی مانتا ہے، خدا نے جن جن کو ماننے کا حکم دیا ہے انہیں بھی مانتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ اسلام میں نہ رہے۔ محمد صلی بہت سے لوگ اسلام میں ہیں کہ ہم توحید میں بڑے سخت قائل ہیں۔ تمہاری توحید کیا تار عنکبوت سے بھی کمزور تمہاری توحید ہے۔ توحید یہ نہیں ہے کہ بس خدا کو مانا بلکہ خدا نے جن جن کو ماننے کا حکم دیا، جنہیں اپنے صفات کا مظہر بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے، انہیں بھی ماننا ہے، ان کے سامنے بھی عاجزی کا اظہار کرنا ہے۔ لیکن ہماری معرفت کا مقام کیا ہے کہ معصومین کا تذکرہ ہو رہا ہے اور ہمیں پرواہ ہی نہیں ہوتی، ہم کسی اور ہی دنیا میں ہیں، ہم کسی اور لا اور ہمارے ذہن میں کچھ اور ہی چل رہا ہے۔ یہ ہماری معرفت ہے، اور پھر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تو توحید میں حضرت ابراہیم سے بھی آگے نکل گئے۔ میرے عزیزوں، معصومین علیہ السلام وہ ہستیاں ہیں جو مظہر صفات پروردگار ہیں، جو رضائے پروردگار کا مظہر ہے۔ یہی وجہ ہے جب ظہور آتا ہے کہتا ہے امام حسین علیہ السلام سے روز عاشور، حلی توبہ یا ابن رسول اللہ کے فرزند، کیا میرے لیے بھی توبہ ہے؟ کیا حسین ابن علی نے یہ کہا؟ مقتل کی کوئی بھی کتاب اٹھا کر دیکھتے، حسین نے یہ نہیں کہا کہ میں تیرے لیے خدا کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، بلکہ حسین نے کہا جاؤ، جیسے تمہاری ماں نے تمہارا نام حر رکھا، تم دنیا میں بھی آزاد آخرت میں بھی آزاد ہو۔ یہ ضمانت دینا بتاتا ہے کہ رضا حسین رضا پروردگار ہے، الگ سے رضا پروردگار کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر یہی ہستیاں راضی ہیں، وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، یہ تو چاہتے ہی نہیں ہے ماں سوائے اس چیز کے جو ذات پروردگار چاہتا ہے۔ اور یہ حسین کے رضا پروردگار کا اظہار ہے۔ اور شام کے بازار میں امام زین العابدین علیہ السلام سے جب ایک بوڑھے شخص نے توہین کیا اور امام سے کہا کہ دیکھا خدا نے تمہیں رسوا کر دیا، العیاذ باللہ، تو امام زین العابدین علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ ایھا الشیخ، اے شیخ، کیا تم نے قرآن کی تلاوت کی ہے؟ اس نے کہا ہاں قرآن کی تلاوت کی ہے۔ فرزند رسول نے اسی آیت کی تلاوت کی، کیا خدا نے یہ نہیں کہا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى؟ کیا تم نے یہ آیت پڑھی؟ شیخ نے کہا ہاں یہ آیت میں نے پڑھی ہے۔ امام زین العابدین نے فرمایا جن قرابت داروں سے محبت اور مودت کا تمہیں حکم ہے وہ قرابت داران رسول ہم ہیں، ہم ہیں۔ کیا تم نے یہ آیت پڑھی؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا؟ اس شخص نے کہا ہاں میں نے یہ آیت پڑھی ہے۔ کہا کہ وہ اہل بیت پیغمبر جن کا تم قرآن میں تذکرہ پڑھتے ہو وہ ہم اہل بیت محمد ہیں۔ اس شخص نے جب یہ سنا، شامی تھا، اپنا امامہ اٹھایا اور زمین پر دے مارا اور کہا کہ میں آج سے ان سے بھی بیزار ہوں جن نے آپ پر ظلم کیا، اور میں اپنے نام عمل سے جو میں گزشتہ اعمال کرتا رہا آپ کی میں نے توحید کی، اس سے بھی بیزار ہوں۔ پھر ایک جملہ کہا حلی توبہ یا ابن رسول اللہ، اے رسول اللہ کے فرزند کیا میرے لیے توبہ ہے؟ تو امام زین العابدین کیا فرماتے ہیں؟ جاؤ تمہارے لیے میں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی جنت کا ضمانت دیتا ہوں۔ کیا بتا رہا ہے؟ یہ رضا پروردگار کا مظہر ہے، یہ کچھ الگ سے کوئی قوتیں نہیں ہے۔ کیا کہا پیغمبر خدا؟ علی
ولایتہ ولایت اللہ، علی وہ ہے جس کی ولایت خدا کی ولایت ہے۔ علی کی ولایت کوئی الگ سے ولایت طول میں نہیں ہے، یہ عمودی صورت میں ہے کہ جب علی ہے اس کے بعد نبی ہے، نبی کے بعد خدا ہے، یہ ایک سلسلہ ہے۔ فرق صرف اتنا ہے جو خدا کی ولایت ہے وہ ذاتی ولایت ہے، اور علی کی ولایت ذات پروردگار کی طرف سے عطا کردہ ولایت ہے، وہ طاقت میں کمی نہیں ہے۔ اپنے معرفت کو بڑھائیں میرے عزیزوں۔ فرزند رسول امام علی رضا علیہ السلام کا تذکرہ ہونا تھا، لیکن دامن وقت میں گنجائش نہیں۔ امام علی رضا علیہ السلام کیا فرماتے ہیں، دو شخص آئے جو مدینہ سے آئے تھے، امام خراسان میں تھے۔ امام علیہ السلام سے انہوں نے سوال کیا، فرزند رسول ہمارے نماز سے کیا حکم ہے؟ امام نے فرمایا کہ ایک سے کہا کہ تم نماز قصر پڑھو، اور دوسرے سے کہا کہ تم نے مکمل نماز پڑھنی ہے۔ انہوں نے سوال کیا، یا رسول اللہ ہم ایک ہی دن سفر پر نکلے، ایک ہی جگہ سے سفر پر نکلے، ایک ہی جگہ پر آئے، ہماری منزل بھی ایک ہے، اور جہاں سے ہم آئے ہیں وہ بھی مقام ایک ہے، تو پھر ایک کے لیے آپ کا حکم نماز قصر پڑھنے کا، ایک کو نماز مکمل پڑھنے کا حکم ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ فرزند رسول نے فرمایا کہ تم میں سے جو ایک شخص آیا ہے وہ مدینہ سے خراسان میری زیارت کے لیے آیا ہے، میری زیارت کے لیے آنا خدا کی اطاعت ہے، جو خدا کی اطاعت میں سفر کرے اس پر نماز قصر ہے۔ لیکن جو دوسرا شخص آیا وہ میری ملاقات کے لیے نہیں بلکہ میرے ذریعے معمول سے ملاقات کے لیے آ رہا ہے، ایک ظالم بادشاہ کی زیارت کے لیے آ رہا ہے، ایک ظالم بادشاہ سے ملنے کے لیے آنا اطاعت نہیں معصیت کا سفر ہے، اور معصیت میں نماز قصر نہیں ہوتی بلکہ پوری پڑھنی چاہیے۔ یہ فقہی حکم امام نے بیان کیا، اور امام نے اپنی امامت کا اظہار کیا۔ امامت وہ نہیں ہے کہ تم جیسا کہ جسے دل کی باتیں معلوم نہ ہو، جسے اندر کی باتیں معلوم نہ ہو کہ تمہاری زمین میں کیا چل رہا ہے۔ امام علی رضا علیہ السلام کے بارے میں روایت ہے کہ ایک شخص کہتا ہے میں نے خواب میں دیکھا کہ میں حج پر گیا ہوں اور مسجد النبی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے، اور رسول اللہ کے سامنے ایک تشت ہے، تشت میں کھجور ہے۔ میں رسول اللہ کے پاس گیا، دست اپنے آگے بڑھائے، اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، رسول اللہ نے اپنی مٹھی میں بھر کر مجھے کچھ کھجوریں دی۔ میں واپس پلٹا، میں نے گنا تو 18 کھجوریں تھی۔ میں بیدار ہوا، میں چاہتا تھا کہ اس خواب کی تعبیر معلوم کر سکوں، اس کی آخر تعبیر کیا ہے۔ وہ کہتا ہے میں حج پر گیا، حج سے واپس میں مدینہ میں آیا تاکہ امام وقت امام علی رضا علیہ السلام سے ملاقات کر سکوں۔ میں جب مسجد النبی میں پہنچا دیکھا کہ امام علی رضا بھی اسی مقام پر بیٹھے ہیں، اور امام کے سامنے بھی تشت رکھا ہے، تشت میں کھجور موجود ہے۔ میں امام کی خدمت میں حاضر ہوا، اپنے ہاتھ آگے بڑھائے، امام نے اپنے تشت مبارک میں کچھ کھجوریں لی، میرے ہاتھ میں رکھا۔ جب میں واپس مڑ کے میں نے دیکھا تو وہ بھی 18 تھی۔ میں واپس مڑا، میں نے کہا فرزند رسول اگر کچھ اور مل جاتی تو فرزند رسول کیا فرماتے ہیں، اگر میرے نانا محمد مصطفیٰ نے اور دی ہوتی تو میں بھی تجھے اور دیتا۔ یہ بتاتا ہے پیغمبر خدا نے جو فرمایا تھا کہ اولنا محمد وآخرنا محمد واوسطنا محمد وکلنا محمد، ہمارا پہلا بھی محمد ہے، ہمارا آخر بھی محمد ہے، ہمارا درمیان بھی محمد، ہم سب کے سب محمد ہیں۔ محمد والے محمد صلوات۔ یہ معصومین وہ ہیں، یہ کبھی بھی نہیں کہیں گے کہ رسول اللہ نے جائز کہا تھا میں حرام کرتا ہوں۔ یہ سلسلہ ایسا سلسلہ نہیں ہے، بلکہ جو حلال محمد ہے اس کی حرمت پر اپنی جان لٹا دیں گے، جو حرام محمد ہے اس کی حرمت کو باقی رکھنے کے لیے اپنی جان لٹا دیں گے، لیکن دین محمد شریعت محمد پر آنچ نہ آنے دیں گے۔ امام علی رضا علیہ السلام نے مامون اور رشید کے ساتھ جو 3 سال رہے، کون سی باتیں تھی کرنے والی، لیکن دامن اور گنجائش نہیں۔ امام علی رضا علیہ السلام نے
بہت سی دین کی باریکیاں واضح کی دربار میں رہ کر ولایت عہدی کے مقام پر تشریف فرما ہو تو بہت سے باتیں واضح کی، مطرح کی، روشن کی امت کے لیے، حتیٰ کہ یہودی علماء آئے، عیسائی علماء آئے، نصرانی علماء آئے، ہندو علماء آئے، مجوسی علماء آئے، ہر عالم کو ان کے مذہب کے مطابق جواب دیا اور قانع کنندہ جواب دیا، یہاں تک کہ دربار صدائے تکبیر سے بلند ہوئی اور مامون الرشید جو امام کو رسوا کرنا چاہتا تھا خود رسوا ہو کر اپنے محل سربیل سلام واپس کرتا۔ امام نے دین کی خدمت کی، لیکن امام کی دین کی خدمت کا عوض ایسے دیا گیا کہ امام کے نور امامت کو بجھانے کی کوشش کی گئی۔ امام علی رضا علیہ السلام کو اپنے نانا کے شہر سے دور کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب آخری ایام میں خطبے دیے تھے ان میں سے ایک خطبے میں جملہ فرمایا تھا کہ دیکھو میرے اہل بیت کا خیال رکھنا، میرے اہل بیت کو میری قبر سے دور نہ کرنا۔ لیکن امت نے کیا کیا؟ گلشن زہرا کے تمام پھولوں کو دنیا کے جگہ جگہ پہ کھیر دیا۔ آج جو سید آپ کو دور دراز علاقوں میں ملتے ہیں، آج جب ہم دیکھیں کہ افریقہ کے علاقے سے بھی کوئی آ کر کہتا ہے کہ میں سید ہوں، میں آل رسول میں سے ہوں، تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ آل رسول میں کس قدر ظلم ہوا، آل رسول پر اس قدر ظلم ہوا کہ آل رسول اپنا ذریت پیغمبر ہونے کو چھپانے پر مجبور رہے۔ امام علی رضا علیہ السلام کو پردیس میں بلایا گیا، امام کی توہین کی گئی، ہمیشہ کوشش کی گئی کہ امام کی عزت میں کمی ہو سکے۔ جب امام کی عزت میں کمی نہ کر سکے تو ایک انگور لایا گیا جس میں زہر بھرا ہوا تھا، امام کو وہ انگوریں پیش کی گئی، امام نے منع کیا لیکن مامون الرشید نے اصرار کیا، امام نے 3 دانے انگور اس میں سے تناول کیے اور کھڑے ہوئے واپس جانے کے لیے۔ مامون نے کہا فرزند رسول کہاں کو چل دیے؟ امام فرماتے ہیں مامون جس مقصد کے لیے تو نے ایک انگور مجھے دیا ہے اس مقصد کے لیے 3 انگور کافی ہے۔ امام جب نکلے تھے اپنے خادم ابا سلط حلوی سے کہا کہ اے ابا سلط جب میں واپس آؤں اگر میری چادر میرے سر پر ہو تو سمجھ جانا مجھے زہر دیا گیا ہے، مجھ سے کلام نہ کرنا۔ ابا سلط نے کیا دیکھا کہ فرزند رسول کی چادر فرزند رسول کے سر پر ہے، تیز قدموں سے اپنے حجرے کی طرف گئے۔ امام جب اپنے حجرے میں پہنچے امام کو خون کی قے آئی، امام کے جسم پر لرزہ طاری تھا۔ ابا سلط کہتا ہے کہ جب میرے دروازہ کھول کر دیکھا میں نے دیکھا ایک چھوٹا سا بچہ ہے جس نے میرے آقا اور مولا علی رضا کا سر اپنے دانوں میں اٹھایا ہوا ہے۔ جب میں نے دیکھا کہ وہ میرے مولا کا فرزند امام جواد امام محمد تقی تھے، ہم کہتے ہیں مولا جب آپ کا آخری وقت تھا آپ کا سر آپ کے بسر کے گود میں تھا، وہ اپنے لباس سے آپ کے چہرے سے خون صاف کر رہے تھے، لیکن مولا وہ امام حسین کی مظلومیت دیکھیے۔ کربلا کے میدان میں روایات میں ہے کہ ہر موقع پر
آپ نے زیارت امام حسین پڑھنی ہے، اس کی وجہ کیا ہے جانتے ہیں؟ کہ جب عصر عاشور آئی، امام حسین کو ہر انصار اور ہر ذریت طیبہ سے تعلق رکھنے والا فرد سلام کرتا تھا۔ عصر عاشور کے وقت امام حسین اس قدر سلام کے لیے ترس گئے کہ شریعت میں حکم ہوا جب بھی کوئی اہم دن ہو تم السلام علیکم یا ابا عبداللہ کہا کرو۔ کیا منظر ہے کہ 11 محرم کو جب یہ اسیروں کا کارواں گزر رہا ہے، انہیں کربلا کے مقتل سے گزارا گیا۔ روایات میں ہے کہ جب جناب زینب نے امام سجاد کی طرف نگاہ کی، دیکھا امام کا چہرہ زرد ہو گیا ہے، امام کی نگاہ بابا کی فکر کی میت پر ہے۔ قریب تھا کہ امام کی روح داغ مفارقت دے جائے۔ زینب نے امامت کا دفاع کیا، اپنے آپ کو اونٹ سے زمین کربلا پہ گرا دیا۔ ألا نعرف الله القرآن